بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی درخواستوں پر ہونے والی بڑی سماعت کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ آج 90 منٹ پر مشتمل ہونے والی جو سماعت تھی اس میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ آبزرویشنز آئیں، اور کورٹ روم کا ماحول کیسا تھا، کون کون سے صحافی آئے ہوئے تھے، کون کون سے وکیل تھے، کون کون سے لیڈر تھے وکلا کے، اور کون کون سے درخواست گزار اور ان کے وکلا تھے۔ ساری تفصیلات آپ کو میں آگاہ کرتا ہوں۔ جبکہ ایک اور کیس کی سماعت بھی ہوئی، ملتان کا کوئی زمین کا کیس تھا، خاتون سے زمین سرکاری طور پر لی گئی تھی، تاہم اس کو ابھی تک اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے باوجود نہیں دی گئی تھی، اور 1 سال ہو گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کو، اور اس کے خلاف پھر نظر ثانی درخواست دائر کی گئی تھی ممبر کالونیز جو پنجاب ہیں ان کی جانب سے۔ تو اس کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے دوران بہت ناخوشگوار قسم کی صورتحال کا سامنا تھا کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ثناء اللہ زاہد صاحب کی بہت کھنچائی ہوئی آج، اور وہ بھی آگے سے سیدھے ہوگا چیف جسٹس کو۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اس کو ذاتی کیوں لے رہے ہیں، یہ کوئی آپ کا ذاتی معاملہ تو نہیں ہے، آپ سرکاری طور پر وکیل پیش ہو رہے ہیں۔ تو کافی تو میں بھی ہو گئی ان کی، اور پھر اس کیس میں چیف جسٹس نے 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا ان کو، اور اس کے علاوہ پھر یہ حکم چیف سیکرٹری پنجاب، ان لینڈ ریونیو کے جو ممبر بورڈ تھے ان کو، اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اس کی کاپی بھجوانے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کیس تو ختم ہوا، پھر اس کے بعد سماعت ملتوی ہو گئی، وقفہ ہوا 11:10 پر، پھر 11:42 پر ججز واپس آئے۔ اس سے پہلے 9 کیس لگے ہوئے تھے، فیض آباد دھرنا کیس نظر ثانی درخواستوں سے پہلے، اور سارے کیسز جو تھے وہ وقفے سے پہلے نمٹ گئے تھے۔ تو آخری کیس یہ تھا جس کی سماعت پھر فوری طور پر شروع ہو گئی وقفے کے بعد، اور وہ 90 منٹ تک جاری رہی۔ سماعت کے دوران کیا کچھ ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہر کوئی سچ بولنے سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے، جہاں سے نظر ثانی آنی چاہیے تھی وہاں سے نہیں آئی۔ تحریک لبیک پاکستان TLP اور مرحوم خادم حسین رضوی فیصلے سے مطمئن تھے، اور انہوں نے فیصلے کو قبول کیا، جس پر ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملک میں ٹینکر لگانے کی روایت 12 مئی 2007 سے پڑی، اس سے پہلے کنٹینر نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پاکستانی سیاست میں کنٹینر نہیں دیکھے، کنٹینر والی چیز 2007 کے بعد پاکستانی سیاست میں دیکھی۔ ہم ریاستی اداروں کی تعمیر چاہتے ہیں اور انہیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چپ رہیں گے کہ کچھ نہیں کہیں گے، اتنے ڈرپوک ہیں۔ آپشن ہی نہیں کہ حکم پر عمل درآمد نہ کیا جائے جب تک کہ اس پر نظر ثانی نہ ہو جائے۔ ہر کوئی قابل احتساب ہے، ہم بھی عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ روشن مستقبل احتساب کے بغیر ممکن نہیں۔ پہلے سچ کو تو تسلیم کر لیں، جرم اگر ہوا ہے اعتراف تو کر لیں، جزا سزا تو بعد کی بات ہے۔ جن کو جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے یہاں کیوں نہیں آتے؟ یہ انڈائریکٹ ریفرنس تھا طاہر القادری صاحب کے لیے، جنہوں نے 2012-13 میں 2 دھرنے دیے تھے، بلکہ ایک 14 میں اور ایک شاید 12 میں، اور پھر اس کے بعد وہ واپس کینیڈا چلے گئے اور پھر واپس نہیں آیا آج تک۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ جن کو جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے یہاں کیوں نہیں آتے؟ فیض آباد دھرنا کیس اہم معاملہ ہے، دیکھا جائے گا اسے براہ راست دکھایا جائے یا نہیں۔ جبکہ اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان نے عدالت کو بتایا کہ متعلقہ فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ سبجیکٹ انہوں نے کیس کہا تھا
2 ماہ کا مزید وقت دیا جائے تاکہ دکھا سکیں عدالت کو کہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت کافی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر کے ان کو 27 ستمبر تک تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ تحریری معروضات جمع کرا دیں تاکہ ہم اس کو پڑھ لیں سماعت سے پہلے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وفاق پاکستان بواسطہ سیکرٹری وزارت دفاع کی جانب سے اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان پیش ہوئے۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے وکیل ملک قمر افضل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وکیل بیرسٹر سید علی ظفر، مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کی جانب سے وکیل ایم اے غفار الحق، پیمرا کی جانب سے حافظ ایس اے رحمان بطور وکیل پیش ہوئے، جبکہ ایم کیو پاکستان کے وکیل عرفان قادر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا، جبکہ بتایا گیا کہ عرفان قادر سے رابطہ نہیں ہو رہا، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے بتایا، جبکہ جو شیخ رشید کے حوالے سے تھا وہ بھی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے کہا کہ امان اللہ کنرانی وزیر قانون بلوچستان نگران حکومت میں تعینات ہو گئے ہیں، اس لیے وہ اس کی وکالت نہیں کر سکتے کیس میں، اور ان درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی جائے۔ تو سماعت کے آغاز پر عدالت نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وہ فیصلہ پڑھ کر سنائیں۔ ویسے یہ عدالت نے سٹارٹ میں تو نہیں تھا، بعد میں آخر پہ اس کو کہا تھا، جب آرڈر تھا لکھوایا تو اس سے پہلے سارے وہ فیصلے کے جو پارٹس تھے آپریٹو وہ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے پڑھ کر سنائے، اور ساتھ ساتھ پھر چیف جسٹس ان پر آبزرویشنز بھی دیتے رہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ دھرنے کے بعد کئی اور ایسے واقعات سامنے آئے، اگر اس وقت فیصلہ پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ ہم فیصلے میں دی گئی 17 ہدایات پر عمل سے صحیح سمت میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت 19 میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ آپ لوگوں نے فیصلے کو آج سچ مان لیا، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ دیکھنا ہوگا کہ لائیو یہ کیس نشر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ فیصلہ کرنے والے دو میں سے ایک جج جسٹس مشیر عالم ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاق پاکستان اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں؟ پہلے کہا گیا فیصلے میں غلطیاں ہیں، اب واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی تھی اس وقت حکومت اور تھی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ آپ نے تحریری درخواست کیوں دائر نہیں کی؟ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے جواب دیا کہ میں اپنا بیان دے رہا ہوں۔ پیمرا کے وکیل حافظ ایس اے رحمان نے کہا کہ میں بھی اپنی نظر ثانی اپیل واپس لے رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کس کی ہدایات پر واپس لے رہے ہیں؟ ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینلز پر لمبے تبصرے کیے جاتے ہیں۔ شیخ رشید کے وکیل وزیر بن گئے ہیں تو اپنا متبادل مقرر کر کے آ جائیں، یا پہلے کچھ باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ریگولر بینچ ہے، خصوصی بینچ نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی بینچ کے ساتھ 2 ہفتے سے کیسز کی سماعت کر رہے تھے۔ نظر ثانی درخواستیں فوری مقرر ہوتی ہیں۔ وہ ماضی کا 2019 کا حوالہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 6 ماہ تک یہ درخواستیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کی گئیں اس ٹائم کے چیف جسٹس کی جانب سے۔ مگر یہ 4 سال مقرر نہ ہوئی۔ فیصلہ دینے والے ایک جج ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اس لیے اس بینچ کے سامنے کیس نہیں لگا۔ دوران سماعت پاکستان تحریک انصاف نے بھی درخواست واپس لینے کی استدعا کر دی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے سینیٹر بیرسٹر سید علی ظفر نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس نے علی ظفر سے سوال کیا کہ آپ بڑے معزز وکیل ہیں، کیا آپ کو درخواست واپس لینے کا اختیار ہے؟ اگر آپ فریق بننا چاہتے ہیں تو عدالت آپ کو اجازت دے گی۔
بیرسٹر علی ظفر نے جواب دیا کہ نہیں، ہم اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے۔ چیف جسٹس پاکستان نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئیں؟ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی وجہ کیا ہے؟ جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقاریر کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں، ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں۔ کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے، آپ طویل پروگرام کر لیں مگر ہر ادارے کو تباہ نہ کریں۔ یہاں آپ خاموش ہیں اور ٹی وی پر کہیں گے ہمیں سنا نہیں گیا، ہم پیمرا کی درخواست زیر التوا رکھیں گے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ آخر سب اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ فیض آباد دھرنا کیس لینڈ مارک ججمنٹ ہے، کیس کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ شیخ رشید کی جانب سے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ شیخ محمود احمد کی درخواست کی پیروی جاری رکھنے کی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے نیا وکیل کرنا ہے یا دلائل دینے ہیں؟ ہم نے تو صرف ISI کی رپورٹ پر کہا تھا کہ کچھ سیاستدانوں نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیے، ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے خود سے اخذ کر لیا کہ آپ کا ذکر ہے۔ اداروں کو تباہ نہ کریں، عوامی اداروں کے بارے میں ایسا نہ کریں، یہ حکم نہیں بلکہ درخواست ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو تحریری صورت میں کرے۔ 2017 کا معاملہ ہے، جہاں سے نظر ثانی آنے کی امید تھی وہاں سے تو نہیں آئی۔ خادم رضوی قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے غلطی تسلیم کی تھی، جس کے بارے میں فیصلہ تھا اس نے پورے دل سے تسلیم کیا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، بڑا پن غلطی تسلیم کرنے میں ہے۔ چیف جسٹس نے PTI کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تیسری مرتبہ شرعی اصول کے تحت پوچھ رہا ہوں، کیا آپ واقعی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں؟ وکیل علی ظفر نے کہا کہ میں ہدایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ہم دفاع نہیں کرنا چاہتے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ اچھی شہرت کے وکیل ہیں، ہمیں آپ پر یقین ہے، عرفان قادر صاحب کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اعجاز الحق کے وکیل سے سوال کیا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دھرنے کی حمایت نہیں کی، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ISI کی رپورٹ درست نہیں تھی؟ کوئی بیان حلفی دے دیں تاکہ آپ کا موقف درست ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، آپ سمیت سب پر کیوں نہ بھاری جرمانہ عائد کیا جائے؟ اور انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف سٹرکچر بھی پاس کیا جائے۔ عدالتی وقت ضائع کیا گیا، ملک کو بھی پریشان کیا رکھا، اب آپ سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل ملک قمر افضل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نظر ثانی واپس لے رہی ہے۔ انہوں نے انگریزی میں کہا کہ انڈر دی انسٹرکشنز ہی ول ناٹ پریس اینڈ ول withdraw دی ایپلیکیشن ریویو پیٹیشن۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ان فضول قسم کی درخواستوں پر اٹارنی جنرل پر جرمانہ عائد کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے سوال کیا کہ الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے؟ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا؟ الیکشن کمیشن نے تب کسی کے کہنے پر نظر ثانی دائر کی؟ آرکیسٹرا میں سب میوزک جاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب کنٹرول ہو رہا ہے یا ہمیشہ سے ہوتا آیا؟ پاکستان میں وہ چلتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے۔ الیکشن کمیشن بتایا کہ کس نے کہا تھا کہ نظر ثانی دائر کر دو؟ نعوذ باللہ، اوپر سے حکم اللہ کا نہیں، یہاں کسی اور کا ہوتا ہے۔ عدالتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ سے منع کیا ہے۔ جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں، جزا سزا بعد میں ہوگی۔ اعتراف جرم تو کر لیں، مان لیں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرد واحد کے حوالے کیا گیا تھا، آج الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا ہے۔ ہمت ہے تو کہیں تب کون سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا؟ پورے پاکستان کو منجمد کیا گیا۔ خادم رضوی مرحوم نے تو تسلیم کیا، آپ لوگ تو وہاں تک بھی پہنچ نہیں سکتے۔ کس کا ڈر ہے؟ اوپر والے کا تو نہیں ہے، آخر کس سے ڈرتے ہیں؟ ٹی وی پر جا کر بھی تقریریں کریں گے تو عدالت کو ہی سچ بتا دیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ آپ کا فیصلہ تمام حقائق بیان کر رہا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جب فیصلہ درست ہے تو نظر ثانی میں کیوں آئے ہیں؟
کون سا نقص تھا جو تب فیصلے میں تھا اور اب نہیں ہے؟ کراچی میں 55 لوگ مر گئے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ یہاں جو بھی ہو کہا جاتا ہے مٹی پاؤ، لوگ مر جائیں مٹی پاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دریا کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کے لیے میں جواب دہ ہوں۔ جتھے کی طاقت کی نفی نہیں کی گئی، وہ آج بھی غالب ہے۔ سبق نہیں سیکھا ہم نے؟ جن صاحب کو بہت جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آتے؟ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو رہی۔ جرمنی میں فاشزم تھی، انہوں نے تسلیم کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو غلطیاں بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مجھ سمیت احتساب کے لیے سب کا ہونا چاہیے، احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل صاحب یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا کہ نظر ثانی درخواستیں پہلے کیوں نہ لگیں؟ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ نئی حکومت یا پرانی حکومت ہی ہوتی ہے، پارٹی جو بھی ہو، سپریم کورٹ بھی وہی ہے، الیکشن کمیشن بھی وہی ہے، جج چاہے کوئی بھی ہو۔ وکیل اعجاز الحق ایم اے غفار الحق نے کہا کہ ہمارا دھرنے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور دھرنے کے حق میں بیان ان کے موکل نے کوئی بیان نہیں دیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے آئی ایس آئی کی رپورٹ کی روشنی میں آبزرویشن دی تھی۔ چیف جسٹس نے اعجاز الحق کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ تحریری طور پر لکھ کر دیں کہ آپ نے فیض آباد دھرنے کو سپورٹ نہیں کیا۔ وکیل اعجاز الحق نے کہا کہ اعجاز الحق کے حوالے سے جو آبزرویشنز دی گئی وہ درست نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کو اعتراض فیصلے پر نہیں بلکہ رپورٹ پر ہے۔ ہم نے فیصلے میں اعجاز الحق کا ذکر آئی ایس آئی کی رپورٹ کی روشنی میں کیا، آپ بیان حلفی دیں، رپورٹ غلط تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہر جگہ کیوں کنٹینر لگائے جاتے ہیں؟ جنگی قیدیوں کا 80 سال بعد بھی ٹرائل ہوتا ہے، ایسی ہوتی ہیں زندہ قومیں، ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، آگے بڑھیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کے خلاف شکایات ہم سنتے ہیں، ہم نے کسی سے اتھارٹی لی نہیں، کل اگر کوئی ہمارے پاس آ گیا کہ ایکشن لیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہتر ہے خود ایکشن لیں، ہم ریاستی اداروں کو مستحکم کر رہے ہیں، انہیں نیچا نہیں دکھا رہے۔ ہمارا فیصلہ ہے اس دورانیہ کے لیے تھا، ہم بہت کچھ لکھ سکتے تھے، ہم نے فیصلے میں وہ لکھا جو ہمارے سامنے حقائق تھے۔ احتساب کے بغیر ملک کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ ایک صحافی کو ہراساں کرنے کی تصویر چھپی، اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سچ کی تلاش کا کمیشن تو بنا نہیں، ہمیں ہمارا مواخذہ کرنا چاہیے۔ آج سب نے تسلیم کیا ہمارا فیصلہ سچا تھا، اب آپ پر منحصر ہے سچ کا ساتھ دینا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے حکم لکھواتے ہوئے کہا کہ فریقین عدالت میں موجود نہیں، کچھ فریقین عدالت میں موجود نہیں، لیکن ہم تمام فریقین کو ایک اور موقع فراہم کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے بارے میں رپورٹ دیں۔ کوئی بھی فیصلہ یا فرد تحریری جواب جمع کروانا چاہے تو 27 اکتوبر تک جمع کروا سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم لائیو اسٹریمنگ کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چلا رہے ہیں۔ لائیو اسٹریمنگ کے حوالے سے 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے۔ کمیٹی کی گزارشات کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے کیس کی سماعت 1 نومبر تک جبکہ دوران سماعت آج صحافی بھی بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ ابصار عالم صاحب وہ کیس میں بھی پیش ہوئے اور صبح سے صحافیوں کے ساتھ پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سمیع ابراہیم صاحب، اسد اللہ خان اور صدیق جان صاحب، اس طرح عبدالقیوم صدیقی صاحب، متی اللہ جان صاحب، اعزاز سید صاحب، اسد طور اور دیگر اس طرح ناصر اقبال صاحب اور کافی تعداد میں سینئر صحافی اور سینئر وکلاء شعیب شاہین بھی موجود تھے، جنہوں نے آخر پہ جب سماعت ملتوی ہو رہی تھی تو انہوں نے چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سماعت جو ہے وہ 1 تک ملتوی کر دیں کیونکہ 29 اکتوبر کو الیکشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اور میں صدر کا الیکشن بھی لڑ رہا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ سماعت ٹھیک ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہوئی ہے اس طرح۔ تو اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل شہریار سواتی اور ڈائریکٹر ان کے تھے خرم شہزاد، لیگل ایڈیشنل ڈائریکٹر خرم شہزاد تھے، وہ بھی تھے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی آئے ہوئے تھے عمر حامد خان، جبکہ جو ایس سے بابر ہیں
جو عمران خان کے خلاف جو کیس تھا فورن فنڈنگ کا، اس کے جو درخواست گزار تھے اور پی ٹی آئی کے دیرینہ کارکن تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، ایس کے بابر ہے، یا ان کا نام مجھے ایگزیکٹ وہ بھول گیا ہے۔ چلیں، تو اس کے علاوہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل چوہدری عامر رحمان بھی موجود تھے، اور اس سماعت کے دوران جو ہے وہ کوئی خاص چیف جسٹس بہت زیادہ برہم نہیں ہوئے، اور زیادہ دلائل جو اٹارنی جنرل نے دیے اور تھوڑے کچھ قمر افضل صاحب نے دیے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے۔ زیادہ جو برہمی چیف جسٹس نے دکھائی وہ ساری وہ الیکشن کمیشن پر دکھائی، اور ان سے کہا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ فیصلے میں پاکستان کا آئین جو ہے وہ کوئی کاسمیٹک ہے اور اس طرح کی چیزیں توہین آمیز لینگویج یوز کی تھی، اس پر وہ معافی مانگیں، اور ان سے کہا ہے کہ وہ جواب جمع کرائیں۔ قمر افضل کا کہنا تھا کہ ہم نے فیصلے پر عمل کر دیا ہے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ جو عمل کیا ہے اس کے تحریری طور پر ہمیں دیں۔ تو اس کے علاوہ جو اٹارنی جنرل تھے وہ تو ماشاءاللہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور خوش مزاج قسم کے ہیں۔ عدالتی کارروائی کے بعد ہم نے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت ہے وہ فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے کمیٹڈ ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور کوئی ان سے کسی قسم کی ان کی محاذ آرائی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ اب آنے والے وقت میں دیکھیں گے 1 مہینے بعد جو سماعت ہوگی تو اس میں کیا پیش رفت رپورٹیں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے پھر آگے بھی کیا ہوتا ہے۔ تو آگے جو بھی ہوگا پھر وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور دیکھتے رہیں۔ سپریم کورٹ کی کارروائی ساری آپ کو اس پہ ملے گی، اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب بھی کریں، اور دوستوں کو بھی یہ پروگرام شیئر کریں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔